انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ سناؤ۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام حابل اور دوسرے کا نام قابل تھا۔ اب انسانی زندگی کا جو ہے احیاء تھا کہ نسل انسانی کو آگے بڑھانا تھا، تو اس وقت طریقہ کار یہ تھا کہ جو شخص آج پیدا ہوتا اور جو شخص اگلے دن پیدا ہوتا ان کی آپس میں شادی کرا دی جاتی۔ جیسے آج پیر کا دن ہے، پیر کو جو پیدا ہوا اور منگل کو جو پیدا ہوا، پیر کو جو لڑکا ہے اور منگل کو جو لڑکی ہے ان کا آپس میں رشتہ کر دیا جاتا۔ تو اس طرح نسل انسانی چل رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ قانون جو ہے مقرر ہوا۔ اب قابل کا جس لڑکی کے ساتھ نکاح طے پایا وہ لڑکی تھوڑی سانولی تھی، اور حابل کا جس لڑکی سے نکاح طے پایا اس کا نام اقلیمہ تھا اور وہ خوبصورت تھی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام آپ حج کے لیے چلے گئے، پیچھے قابل نے اس بات کو حسدن لے لیا اور اپنے بھائی سے کہا کہ میں اقلیمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے بھائی نے کہا اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، تم دونوں ٹوئنس ہو، تمہاری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بازد ہو گیا۔ اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ ان دونوں کو کہو کہ یہ قربانی کرے، جس کی قربانی اللہ قبول کرے گا اس کا نکاح اقلیمہ سے کر دیا جائے گا۔ اس وقت یہ دستور تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آسمان سے بجلی آتی تھی اور اس چیز کو جلا دیتی تھی، اور یہ قربانی قبول ہونے کی علامت تھی۔ دونوں بھائیوں نے، حابل نے اور قابل نے قربانی پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابل کی قربانی کو قبول کر لیا، قابل کی قربانی کو رد کر دیا، اور اللہ نے یہ قانون بتا دیا کہ اللہ جو ہے متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اب قابل حسدن اور حسد میں آ کر اس نے اپنے بھائی کو یعنی کہ حابل کو قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر اب جتنے قتل ہوتے رہیں گے ایک حصہ قابل کے حصے میں آئے گا، یعنی قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، کیونکہ قتل کا ایجاد کرنے والا موجد قابل تھا تو اس کا ایک گناہ اسے بھی ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس گناہ سے ہمیں بچنا ہے جو گناہ سلسلہ وار ہو، تسلسل کے ساتھ ہو اور جس کے موجد ہم بن جائے۔ مثال کے طور پر آپ نے غلط ویڈیو شیئر کر دی، عجیب و غریب گندی ویڈیو آپ نے شیئر کر دی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب تک وہ جتنے لوگ دیکھتے جائیں گے اس کا گناہ آپ کو ملے گا۔ اس لیے فرمایا بدترین ہے وہ انسان جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ باقی رہے۔ اب جب قابل نے قتل کر دی، قتل کرنے کے بعد اسے بھی سکون نہیں ملا، وہ تو لاش کو لے کے گھومتا رہا کہ میں آدم علیہ السلام آئیں گے کیا جواب دوں گا۔ اب اس نے دیکھا کہ دو کوے جو ہے درخت پہ بیٹھے ایک دوسرے سے لڑنے لگے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، پھر جس نے قتل مارا تھا کوے کو وہ پھر زمین آ کر کھودنے لگا اور اس نے کوے کو دفنا دیا۔ یہ دیکھ کر قابل کہنے لگا میں تو کوے سے بھی گیا